مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کردار کی یاد آتی ہے، نعت سنتا ہوں تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ جس شخصیت کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی وہ شخصیت حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں حضرات۔ لہذا بلا کسی تاخیر کے میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، بس اس شعر کے ساتھ کہ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دیں آپ، شراب عشق نبی ساقیہ پلا دیں آپ، حیات روح کا رنگی سبق پڑھا دیں آپ، نہیں ہے فکر انہیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ان کو ذرا جگا دیں آپ۔ آئیے ہم اپنے رہبر و رہنما کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طه و یاسین، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ رونق بزم علماء دین، جملہ سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جے لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا،
أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ایک بار خراج عقیدت بشکل درود پیش کیے، پڑھی اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. حضرات، بڑی خوشی اور مسرت کا سما ہے کہ جیسا انتظام کا ڈیکوریشن ہے اور جتنا خوبصورت مائک ہے کہ اس مائک میں ایک گھنٹہ نہیں طبیعت چاہتی کئی گھنٹے تقریر کی جائے، لیکن چونکہ کل بارات بھی جانی ہے اور آپ سب کو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دولہے کا چہرہ ہر وقت چمکتا رہے یہ ہماری دعا ہے، اور باراتیوں کا بھی چہرہ روشن و تابناک رہے یہ ہماری دعا ہے. اگر رات کے کافی حصے تک جاگتے رہیں گے اور کوئی بھی دولہا ہو پوری رات جاگے اور باراتیوں کے ساتھ اس کو گھوڑی بٹھا دیا جائے اور وہ اونگھتا رہے تو اس کی شان اور شوکت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہوگی. تو دولہے کی شان جس سے ظاہر ہو وہ کام کرنا چاہیے. تو زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، تمہید کے طور پر چند اشارے ہو گئے ہیں کہ مختصر سا ماحول ہے. مجمع جس انداز سے یہاں کی آبادی ہے اس آبادی کے حساب سے بہت زیادہ ہے. یہاں 2 ہی گھر کے لوگ ہیں، بستی دور ہے، تو 2 گھر کے لوگوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے. یہ ان کی محبت اور ان کی مقبولیت کی نشانی ہے. اور ماشاءاللہ اپنے راجستھان ہی کے نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جس آواز کو بہتر انداز سے سنا جا رہا ہے اس نعت خواں کو آپ دونوں بھائیوں نے مل کے دعوت دی اور بلایا. عالی وقار بلبل پالی جناب فیروز رضا حشمتی کو، جن کو زمانہ کل بھی سن رہا تھا، آج بھی سن رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی سنتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اس علاقے کے بڑے ہی مشہور عالم دین حضرت علامہ مولانا دانش رضا صاحب قبلہ مدہ ظلہ النورانی بھی تشریف فرما ہے، جو کسی شاعر سے بھی کم نہیں، جو کسی خطیب سے بھی کم نہیں. ہر پہلو میں ماشاءاللہ اعلیٰ اور بالا ہیں، رہنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں سب کے اقبال کو بلند فرمائے. لیکن حضرت نے حالات کو دیکھ کر خود خطاب نہ فرمایا اور میرا اعلان کر دیا. میری خواہش تھی کہ بہت مدتوں کے بعد اسٹیج پہ ملاقات ہوئی ہے تو حضرت کی کچھ نعت بھی سنتے، کچھ بات بھی سنتے، مگر حضرت نے اعلان کر دیا بہر کے تھوڑے وقت کے لیے بیٹھے. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ایک جانب دولہے میاں بیٹھے ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے دولہے میاں ہیں اور دولہے میاں کے سامنے باراتی ہیں. یہ آج کے دولہا ہیں، لیکن اسی زمین اور آسمان کے مابین
ایک ایسے دولہا بھی تشریف لائے جو زمین کے بھی دولہا ہیں اور وہ آسمان کے بھی دولہا ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ وقت کے امام بولتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ آج یہ دولہا بنے ہیں، لیکن حضرات جن کے صدقے میں ہم سب کو دولہا بننے کا شرف حاصل ہوا، وہ مکی تاجدار جب دولہا بنے تو ان کی کیفیت کیسی تھی، ان کا حال کیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پہلی شادی ہوئی ہے تو مکہ المکرمہ میں 4 طرح کی شادیوں کا رواج تھا۔ اللہ نے 3 طرح کی شادیوں کے حکم کو منسوخ کر دیا، ایک ہی طور اور طریقہ رائج رکھا جس طریقے کے مطابق ہم سب کے آقا کی شادی پہلی ہوئی، اور وہ کون سی شادی ہے؟ وہ 25 سالہ حیات ظاہری مصطفیٰ کی ہے، مکہ المکرمہ کے شمس قمر کی ہے۔ جو چل رہے ہیں تو چلنے کے حال کو دیکھ کر دستور مکہ یہ آواز دے رہا ہے، اے نوجوانوں ایسے ہی چلو جیسے کہ عبداللہ کا نور نظر چلتا ہے، اے نوجوانوں ایسے کھاؤ پیو جس طرح کی آمنہ کا نور نظر لختے جگر کھاتا اور پیتا ہے۔ وہ امین بھی ہیں، وہ صادق بھی ہیں، وہ ہر طرح سے اعلیٰ اور بالا ہیں۔ مکے کی شاہراہوں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، ان کے جیسا ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج خطبہ نکاح ہوتا ہے تو خطبہ نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد ہوتی ہے، مصطفیٰ پر درود پیش کیا جاتا ہے، اور قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت بطور تبرک خطبے میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن آقائے کائنات کی جب شادی ہوئی تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی کی جانب سے دونوں طرف سے خطیب کھڑے ہوتے تھے۔ آج امام اگر خطبہ نکاح دے رہا ہے تو وہ ایک ہی خطبہ لڑکے کی جانب سے بھی ہوتا ہے اور لڑکی کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب آقائے کائنات کی شادی ہوئی تو نبی دو جہاں کی شادی کے موقع پر یہ حال تھا، مکہ المکرمہ کے اندر کی لڑکی کی طرف سے بھی خطیب ہوتے تھے اور لڑکے کی جانب سے بھی خطیب ہوتے تھے۔ دونوں خطیب جب ہوتے تھے تو وہ اپنے اپنے لڑکا اور لڑکی کی تعریف اور توصیف کیا کرتے تھے۔ نبی دو جہاں کیا جب نکاح ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کی جانب سے خطبہ دینے کے لیے جس نام کا انتخاب ہوتا ہے وہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترم ابو طالب کے نام کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبے میں کیا دیتے ہیں؟ نبی دو جہاں کی آمد کے حال کو بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے بچپن کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے اعجازات اور ان کے تمامی معجزات کو پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مکے کے سارے لوگوں کو ناز ہے۔ آج ایک ایسے نوجوان سے خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہو رہی ہے جو نوجوان ہر ماحول میں سب سے اعلیٰ اور بالا نظر آیا کرتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو چین مل جایا کرتا ہے۔ خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ دسترخوان پر موجود ہوتے تھے اور جب کھانا رکھا جاتا تو ہمارے دسترخوان کے کھانے میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کا بچپن ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، جھولے کے اندر حلیمہ سعدیہ نے ان کو لٹا دیا ہے۔ اسی حلیمہ کا قول ہے کہ حلیمہ سعدیہ یہ بیان فرماتی ہے میں نے اپنے نظروں سے دیکھی کہ مکی شہزادہ اپنے ہاتھ کو کبھی سرہانے کرتا ہے، کبھی پائتی کرتا ہے، کبھی دائیں بائیں کرتا ہے۔ نبی دو جہاں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی روایت کو پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ پیاری حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں میں اس وقت حیرت و استعجاب کے عالم میں آ جاتی ہوں جب میں نے یہ دیکھی کہ مکی بچہ بچپن میں اپنے ہاتھ کو کبھی سرہانے کرتا ہے، کبھی
پائتی کرتا ہے، کبھی دائیں بائیں گھماتا ہے، لیکن پیاری حلیمہ سعدیہ کے قول کو بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ خوشیوں میں جھوم جاتی ہے جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ مکی شہزادے نے اگر اپنی انگلی کو سرہانے کیا ہے تو آسمان کا چاند سرہانے آ گیا ہے، پائتی کیا ہے تو آسمان کا چاند پائتی کی جانب آ گیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے تو آسمان کا چاند دائیں بائیں آ گیا ہے۔ بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، محبت کی نشان بولتے ہیں، حق کی پہچان بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی دو جہاں کی خوبیوں کو بیان کرتے جا رہے ہیں اور صرف اسی پر بات تو ختم نہیں کرتے، مصطفیٰ کے ایک ایک لمحے کی خوبی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت خدیجہ کبریٰ کی جانب سے خطیب بن کر کے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے خاندان کی عورت کی خوبی کو بیان کرتے، حضرت خدیجہ کبریٰ کی پاک بازگی اور ان کی طہارت و نفاست کا ذکر کرتے، مگر ورقہ بن نوفل کھڑے ہو کر کے خدیجہ کبریٰ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے پورے خاندان کے لوگوں کو ناز ہے کہ خدیجہ کبریٰ کی شادی ایک ایسے نوجوان سے ہو رہی ہے جو نوجوان مکہ المکرمہ میں صادق بن کر کے بھی چمک رہا ہے اور امین بن کر کے بھی چمک رہا ہے، ساری خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پیاری خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے گھر جب آتی ہے تو جہیز کا اتنا سامان لے کر کے آتی ہے، چونکہ جہیز کا سامان ان کے پاس خود ان کا کمایا ہوا سامان تھا، بالکل سارے مال کو لے کر کے آ رہی ہے۔ نبی دو جہاں خدیجہ کبریٰ کے پاس جاتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر نامدار، اے مکے کے چمکتے شمس و قمر، آپ ذرا یہ بتائیے کبھی حجرے میں آپ آ رہے ہیں، کبھی حجرے سے آپ باہر جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اتنا جب سننا ہوتا ہے تو ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ، مکے کے غریبوں کی غربت مجھے یاد آ رہی ہے، مکے کے مفلوق الحال لوگ انسانوں کی پریشانی مجھے ستا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ عرض کرتی ہے سرکار کیا چاہتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ، اگر تم اجازت دے دو تو جو مال اپنے ساتھ تم لے کر کے آئی ہو ان سارے مالوں کو میں غریبوں میں، محتاجوں میں اور بھوکے لوگوں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دوں۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں اے نبی دو جہاں، میں بھی آپ کی ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، جو چاہے رکھیں اور جو چاہے غریبوں میں تقسیم فرما دے۔ چنانچہ دونوں عالم کے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے مکے کے غریبوں آؤ، آج خدیجہ کبریٰ کا مال بٹ رہا ہے، اے مکے کے مسکینوں آؤ، آج خدیجہ کبریٰ کا مال بٹ رہا ہے۔ اس طرح ہم سب کے آقا کافی وقت مال کو تقسیم فرماتے رہے اور جب تک سارا مال تقسیم نہیں ہو گیا نبی دو جہاں حجرے میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ جب مال تقسیم ہو گیا تو آمنہ کے لال بولتے ہیں اے خدیجہ کبریٰ، وہ دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں جو مال پر ناز کرتے ہیں، لیکن سنو آمنہ کا لال مال پر نہیں، اپنے پروردگار کی ذات پر ناز کرتا ہے۔ یہی مجاز مصطفیٰ نے دے دیا ہے کہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہو تو ہم مال کو نہ دیکھیں، ہمارے گھروں میں رسم و رواج ہو تو ہم مال کو نہ دیکھیں، ہمارے گھروں میں کوئی پروگرام ہو تو ہم دولت کو نہ دیکھیں، بلکہ ہمارے گھروں میں پروگرام ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھیں، دونوں عالم کے سرکار کو دیکھیں، کائنات کے والی کی محبت کو دیکھیں۔ یہ ساری محبتیں اگر کسی کے سینے میں رہے گی تو انسان یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہ انسان وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ سبحان اللہ۔ حضرات شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کے موقع پر ہم سب کو کیا سے کیا کرنا چاہیے؟ 19 منٹ ہو گیا، 10 منٹ اور بولوں گا انشاءاللہ، چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ مائک کا خرچ شاید زیادہ لگا ہوگا نا؟ ارے بھائی شامیانہ بھی لگایا ہے حاجی صاحب انور بھائی، دیکھیے نام تھوڑا سا مشکوک ہو جاتا، لیکن دیکھیے خرچ کافی ہوا۔ دیکھیے ہار ماشاءاللہ اس میں بھی پیسے لگے، بہر کے محبت کی بات ہے، پیسے تو سب چیز میں لگتے ہیں،
وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے خرچ ہوتے ہیں تو گھٹتے ہیں، نبی کے دیوانوں کے پاس پیسے خرچ ہوتے ہیں تو بڑھتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے بھی اور لاک ڈاؤن میں بھی دنیا کے لوگوں نے دیکھا، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ نوٹ بندی ہو گئی، سب کچھ بند ہو گیا، مگر نبی کا میلاد بند نہ ہوا، حسین کی سبیل بند نہ ہوئی، غوث اعظم کی نیاز بند نہ ہوا، پیارے غریب نواز کی چھٹی شریف میں جانا بند نہ ہوا، امام احمد رضا کا عرس منانا بند نہ ہوا۔ ساری چیزیں دنیا دیکھ کر حیران تھی، پریشان تھی کہ نوٹ بندی کے موقع پر جشن 100 سالہ اعلیٰ حضرت منایا گیا، شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور ابھی یہ کورونا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن کے موقع پر نہ جانے کچھ لوگوں نے کیا دیا اور کیا لیا، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جینے کا سلیقہ سیکھا اور بہت سارے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ اسی لاک ڈاؤن کے موقع پر کچھ لوگوں کے گھر آباد ہوئے ہیں، اور کیسے آباد ہوئے؟ وہ آوارہ ذہن کے انسان اور وہ نوجوان جو صبح و شام گناہوں میں لت پت رہا کرتے تھے، ان کے قدم گناہوں سے رک گئے، انہوں نے اپنی بیوی کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تو جینے کا سلیقہ مل گیا۔ وہ نوجوان جو شراب کی بوتلوں کو اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے ماں اور باپ سے دور رہا کرتے تھے، لاک ڈاؤن کے موقع پر گھر میں رہ کر کے شراب کی بوتلیں نہیں ملی تو ماں کا پیا ہوا پانی پیا تو ان کو جینے کا سلیقہ مل گیا اور محبت اور پیار کی جام حاصل ہو گئی۔ بہت ساری خوبیاں ہیں جو اگر اسی پر ہم گفتگو کریں تو 2-4 گھنٹے بات ہو سکتی ہے۔ اسی لاک ڈاؤن کے موقع پر کچھ نوجوانوں نے اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا، غسل کا طریقہ سکھایا، فاتحے کا طریقہ سکھایا۔ کچھ قلم کاروں نے کتابیں لکھ دی ہیں، کچھ شاعروں نے شاعرانہ انداز سے ڈائریاں پوری بھر لی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے انداز سے ہوتے تھے۔ اور ماہ رمضان لاک ڈاؤن میں جس انداز سے گزرا ہے، مسجدوں میں چند لوگ ہوتے تھے، مگر الحمدللہ رب العالمین ایسے موقع پر ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ جس محلے کے اندر تھا کوئی مسلم کا گھر ایسا نہیں تھا جو مسجد نمانا نظر آ رہا، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے بتا دیا، اے روکنے والوں روکو، مگر نبی پاک کا دیوانہ نہ کل رکا تھا نہ آج رکا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں آزادیاں ملی، محفلیں ہو رہی ہے، مجلسوں کا اہتمام ہو رہا ہے، نبی کا دیوانہ خرچ پہ خرچ کر رہا ہے۔ دنیا کے لوگ سوچتے ہیں آخر یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ تو دیوانہ یہ بولتا ہے یہ ندوہ کا مال نہیں ہے، یہ تو غریب نواز کا دیا ہوا مال ہے، یہ تو بغداد کا مال ہے، یہ تو میرے کربلا کے تاجدار امام حسین کا دیا ہوا مال ہے۔ ان کی محبت میں جو مال نبی کا دیوانہ خرچ کرتا ہے تو مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال ہمیشہ ہمیش کے لیے بڑھا کرتا ہے۔ حضرات دیکھیے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ شادیاں ہو تو ایسے انداز سے شادی ہو کہ اپنے اندر جو مال ہو اسی مال کو ظاہر کر کے بتاؤ۔ آج حال کیا ہوتا ہے، بیٹے کے اندر 100 عیب ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے عیب کو چھپایا کرتا ہے، بھائی کے اندر عیب ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے عیب کو چھپایا کرتا ہے، بھانجے کے اندر عیب ہوتا ہے، ماموں اپنے بھانجے کے عیب کو چھپایا کرتا ہے۔ مگر ایک شادی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک نئی نویلی نوجوان لڑکی ہے جس کے حسن کا چرچا ہے، اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ بن کر سمر کر کے اس کے باپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ اے اللہ کے بندے، تمہاری بچی کی پاک بازی کا بالکل شہرا اور چرچا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی دیندار ہے؟ تو اللہ کے اس بندے نے کہا نہیں، ہم اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں۔ آج اگر ہمارے سامنے آپ کے سامنے کوئی رشتہ لے کر کے ہمارے عزیز کا آ جائے اور کہے اپنے عزیز کی آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کا عزیز دیندار ہے یا آپ کا عزیز کماتا ہے، تو نہ جانے کتنی زبانیں کھل جایا کرتی ہیں، مگر کل کا وہ باپ ہے کہ اس کے بیٹی کی زبان
ضمانت کی گارنٹی رشتہ والا مانگ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کیا اپنی بیٹی کی دینداری کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں؟ تو باپ نے کہا نہیں، کوئی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، ہاں البتہ اتنی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بیٹی ایسی خوبیوں کی حامل ہے کہ جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتی ہے وہ ناشتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی رشتہ لینے والے اس بات کو سنتے ہیں کہ بیٹی کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں کہ جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر لے، ناشتہ نہیں کرتی ہے، فوراً رشتے کو طے کر لیا جاتا ہے اور کہا یہ رشتہ بہت ہی اچھا اور مضبوط رشتہ ہے، یہ دین کا رشتہ ہے، یہ قرآن سے محبت کا رشتہ ہے، چنانچہ اس کے دینداری میں کوئی شک نہیں ہے۔ حال کیا ہوتا ہے، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی اور اس کے بعد میں وہ نئی نویلی لڑکی دلہن بن کر کے آتی ہے اور نئی نویلی دلہن کی روپ میں آیا کرتی ہے، حسن کی مجسمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کو ایک بہترین خوشی کی بشارت دیتا ہے، اس کے شکم میں بچہ ٹھہر جایا کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں 9 مہینے کی مدت جب پوری ہوتی ہے اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو پیدائش کے بعد میں بچے کے اندر کیا ہوا کہ بچے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ بچہ رو رہا ہے اور رونے سے رک نہیں رہا ہے۔ ایک دن ہو گیا بچہ رونے سے نہ رکا، 2 دن ہو گئے بچہ رونے سے نہ رکا، 3 دن ہو گئے بچہ رونے سے نہ رکا، بچہ روتا ہی رہا۔ پریشان گھر والے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بچہ اگر روئے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، گھر والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ 3 دنوں سے بچہ رو رہا ہے، باپ حیران پریشان ہے، طبیبوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی علاج نہیں کام کر رہا ہے، حکیموں کے علاج کام نہیں کچھ کر رہا ہے، بچہ رونے سے رک نہیں رہا ہے۔ بالآخر تلاش و جستجو میں باپ آگے بڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ اچانک ایک بزرگ صفت انسان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا اے اللہ کے بندے میرے گھر تو چل، میرے گھر ایک بچہ آیا ہے۔ 3 دن کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ بچے نے اپنی آواز کو روکی نہیں ہے، رو ہی رہا ہے، آواز بیٹھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اللہ کو بندہ آگے بڑھا، کہا لے چل مجھ کو اپنے بچے کو دکھا دے۔ جب بچے کو دکھایا تو اللہ والے نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں بچے کے سیدھے کان میں کچھ دم کر دیا اور اس کے چند ہی لمحے کے بعد میں کچھ اور پڑھا اور اس کے الٹے کان میں کچھ دم کر دیا۔ جیسے ہی دم کیا بچہ رونے والا خاموش ہو گیا۔ یہ دم کر کے اللہ کا بندہ وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ باپ نے اس جانے والے بزرگ کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لی اور کہا اے اللہ کے بندے جانے والے کم سے کم مجھ کو نسخہ تو بتا کے جا، جب دوبارہ یہ بچہ میرا روئے اور اسی نسخے کی پابندی کر لوں تاکہ میرا بچہ خاموش ہو جائے۔ تو اللہ کے اس بزرگ بندے نے بتایا اے اللہ کا بندہ تجھے معلوم نہیں ہے یہ بہت دیندار لڑکی کا بیٹا ہے، اس کی ماں قرآن کی قاریہ، یہ اٹھتی تھی اس کی ماں تو قرآن پڑھتی تھی، بیٹھتی تھی اس کی ماں تو قرآن پڑھتی تھی، سوتی تھی تو اس کی ماں قرآن پڑھتی تھی، روٹی بناتی تو اس کی ماں قرآن پڑھتی تھی، بچہ اس کے پیٹ میں تھا، اس کے ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، گھر میں چل رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اٹھ رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بیٹھ رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، گھر کے اندر کوئی کام کر رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت سنتے سنتے یہ بچہ قرآن کے سننے کا عادی ہو گیا۔ اب اس کی ماں نے جب بچے کو جنا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں عورت کی جو صفت ہوتی ہے اسی صفت کے مطابق اس کے ماں کے جسم سے بھی نفاس کا خون آیا اور جب خون آیا تو وہ عورت ناپاک ہو گئی۔ اب ناپاکی کی حالت میں ماں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، تو جب ماں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو بچے کو روحانی غذا مل نہ پائی، اس وجہ سے وہ بچہ بھوکا ہوا روحانی غذا کا طلبگار ہوا اور اسی وجہ سے وہ بچہ رو رہا تھا۔ ہم نے ایک آیت قرآن کی تلاوت کی ہے اور اس کے سیدھے کان میں دم کر دی ہے اور دوسری آیت تلاوت کی ہے اس کے دوسرے کان میں دم کر دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا اور قرآن کی تلاوت کی برکتیں ہیں کہ یہ روتا ہوا بچہ بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی واقعہ سنانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت یا بیٹی کی تعلیم و تربیت جس انداز سے ہم کریں
کریں گے وہی سارے اصول ہم کون ہوتے نظر آئیں گے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کی نعمتیں کیا ہے؟ ساری چیزیں ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو قرآن دیا تلاوت کے لیے، مذہب اسلام دیا، مذہبوں میں سب سے پیارا اور انوکھا مذہب، اور اس کے ساتھ رہبری کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تشریف لائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ اپنے جسم کے وجود کو دیکھیں، چلنے کے لیے معبود برحق نے ہم سب کو پیر دیے ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کی بینائی دی ہے، بولنے کے لیے زبان کی گویائی دی ہے، جسم کے اندر جان دیا ہے، اور مکمل ہم سب کو ایمان دیا ہے۔ نیکیوں کے حصول کے لیے اللہ نے ماہ رمضان دیے ہیں، چلنے کے لیے فرش کا، زمین کا فرش بچھایا ہے، پینے کے لیے اللہ نے زمین سے پانی نکالے ہیں، اور کبھی کبھار بارش کے پانی کو بھی نازل فرمایا ہے۔ کھانے کی دنیا کی بے شمار چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر ہم سب کو اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہو تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بچہ جوان ہو تو سمجھو کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور شادی کرنے کا موقع مل جائے تو سمجھ لو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ شادیاں برکتوں کی چیز ہے، شادیاں عظمتوں کی چیز ہے، شادیاں نکاحتوں کی چیز ہے۔ اگر شادی اصول شریعت کے مطابق کی جاتی ہے، شادی اگر سنت کے دائرے میں کی جاتی ہے، شادی اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، شادی اگر نبی دو جہاں کی امت کے اضافے کے لیے کی جاتی ہے، تو یہ سوچ کی بنیاد پر اللہ نیکی ہی نیکی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور اگر شادی صرف ریا کے لیے کی جاتی ہے، شادی کسی لڑکی کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے کی جاتی ہے، تو اس پر نیکی نہیں ملتی ہے بلکہ وہ بالے گناہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے کوئی آدمی ریا کی شکل میں کرتا ہے، دکھاوے کی شکل میں کرنا ہے؟ حضرات شادی کرنا فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، اور شادی کرنا حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ مکروہ بھی ہے۔ اس کی لمبی تشریح ہے۔ ضمنی طور پر ایک بات یہ سن لیجئے کہ اگر کسی انسان کے اندر طاقت و قوت ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا اور اس سے گناہ ہونے کا قوی اندیشہ ہو جائے تو ایسے موقع پر شادی کا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر ایسا ماحول ہے کہ کوئی نوجوان ہے کہ وہ شادی کرے گا تو شادی کرنے کے بعد میں بیوی کے ہر طرح کے حقوق کو ادا نہ کر پائے گا، اور اس کے ساتھ میں اس کے ازدواجی زندگی کے حقوق کو پورا نہیں کر پائے گا، اور نہ کرنے کا اس کو یقین ہو چکا ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، تو ایسے موقع پر شادی کا کرنا حرام بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو نبی دو جہاں کی محبت میں اللہ کے نبی کے امتی کے اضافے کی شکل میں شادی کا کرنا یہ ثواب کا کام ہے، نیکیوں کا کام ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم شادیاں کریں تو ان ساری چیزوں کی جانچ کر لیں، پڑتال کر لیں کہ ہم کس کی شادی کہاں کر رہے ہیں اور کس انداز سے شادی کر رہے ہیں۔ شادیاں جب کرو کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لاؤ تو یہ سوچ کر کے لاؤ کہ ہم اپنی بیٹی کسی کے گھر دے رہے ہیں تو کسی کی بیٹی اپنے گھر لے رہے ہیں۔ مکمل پیار اور محبت کی انجمن کو بنانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ساس بہو کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دے، نہیں بلکہ یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ایک ساس جب کسی کی بیٹی کو لائے تو اس کو پیار بیٹی کا دے، اور بیٹی جب کسی کے گھر جائے تو اپنی ساس سے ماں جیسا پیار کرے، محبت اور پیار کی انجمن کو بنائے۔ نوجوان جب شادی شدہ ہو جائے تو شادی شدہ ہونے کے بعد میں جس طرح شادی سے پہلے اپنے ماں اور باپ کے حق کو ادا کیا کرتا تھا، ان سے محبت اور پیار کیا کرتا تھا، ایسا ہی شادی کے بعد میں بھی اپنے ماں اور باپ کی خدمت میں ذرہ برابر کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ جہاں بیوی کے حق خدا نے بتائے ہیں، مصطفیٰ نے بتائے ہیں، وہی ماں باپ کی خدمت کو بھی خدا اور مصطفیٰ نے فرض قرار دیے ہیں۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ شادی جب کرے تو شادی کرنے سے پہلے ماں کے حق کو سمجھ لے، باپ کے حق کو سمجھ لے، بہن کے حق کو جان لے، اور اس کے ساتھ میں اپنے عزیز و اقربا کے حقوق کو پہچان لے، اور بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا اصول
کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کر کے سمجھ لے. اور اگر یہ موقع نہیں مل پا رہا ہے تو ایک موٹی سی کتاب ہے جو بازاروں میں بڑی آسانی سے دستیاب ہو جایا کرتی ہے, جسے سامان آخرت کہتے ہیں, اور عورتوں کے لیے جنتی زیور ایک چھوٹی اور موٹی کتاب ہے جو گھروں میں پڑھائی جاتی ہے, ہندی اور اردو زبان میں دستیاب ہے. ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ ساس کا حق کیا ہے, نند کا حق کیا ہے, دیورانی جٹھانی کا حق کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بیٹیوں کو سکھائیں, بتائیں, اور اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کا صلہ کیا انسان کو ملا کرنا ہے. حضرات, ہم سب کو ان سب چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. آنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بات ہو جائے اور ہم سب کی ملاقات ہو جائے. بات بھی مصطفیٰ کی ہو گئی ہے, ملاقات بھی ہم سب کی ہو گئی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور دارین کی نعمتوں, برکتوں, عظمتوں, شوکتوں سے فیضیاب فرمائے. بات ختم کر دی جائے. ہاں ماشاءاللہ, اشارہ بھی ہے اور ہونا یہی چاہیے. اور چونکہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو آرام کرنا ہے, صبح بھی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.